أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين. خیران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعائے ابو حمزہ صومالی کے اجمالی تعارف کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کی آج یہ ہماری تیسری گفتگو ہے. اس دعا کا اگر ایک مختصر سا جائزہ لیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا فقط اور فقط ایک جملے کے گرد گھوم رہی ہے، اللہم اغفر لی، کہ خدایا مجھے بخش دے. جیسے دعا میں مختلف مقامات ہیں جہاں پر امام یہی تکرار فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار بخش دے ہمارے زندہ مردہ، حاضر غائب، مرد عورت، بزرگ، ہمارے آزاد اور غلام، سبھی کو بخش دے. اور بار بار امام نے کثرت سے موت کو، قبر کی تنہائی کو، تاریکی کو یاد کیا. جیسے ایک جگہ پر امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار موت نے میرے سر پر اپنے پران پھیلائے ہیں تو میں کیسے گریہ نہ کروں. پروردگار میں جان کے نکل جانے پر گریہ کرتا ہوں، قبر کی تاریکی اور اس کے پہلو کی تنگی پر گریہ کرتا ہوں، منکر نکیر کے سوالات کے ڈر سے گریہ کرتا ہوں، اور خاص کر اس لیے گریہ کرتا ہوں کہ مجھے قبر سے اٹھنا ہے. پروردگار اس وقت میری بخشش فرما جب میں تیرے حضور آؤں گا اور قبر میں تنہا ہوں گا. پروردگار اس نئے گھر میں میری بے بسی پر رحم و کرم فرمانا. تو آج کی ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے ہم نے اس دعا سے چنا ہے، منتخب کیا ہے، وہ موت ہے. عزیزان، سب سے پہلے سمجھنا یہ ہے کہ یہ موت ہے کیا، کس چیز کا نام ہے. تو موت جو ہے وہ انتقال کا نام ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی موت سے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ہم سب جو موت سے بہت ڈرتے ہیں کہ جی مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے، موت کا تذکرہ گھر میں آ جائے تو فوراً کہتے ہیں لا حول ولا قوت اللہ نہ کرے. مائیں اگر بچوں کی زبان پر موت کا نام آ جائے تو منہ پر ہاتھ رکھ دیتی ہیں، ہائے ہائے خدا نہ کرے شیطان کے کان بہرے ہوں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے موت کا خوف ہمارے دلوں میں موجود ہے. کیونکہ غافل ہے کہ اسی موت نے تو ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. موت اگر انتقال کا نام ہے میرے عزیز، تو اسی انتقال سے ہم یہاں تک پہنچے. اگر منتقل نہ ہوتے، فرض کیجئے تو آج میں اور آپ یہاں ہوتے. بالفرض اگر شکم مادر سے منتقل نہ ہوتے تو آج ایسے ہوتے. اگر ہم صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل نہ ہوتے تو آج یہاں پر ہوتے. اچھا، اس سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں. ہر شے کائنات کی، یعنی اس یونیورس میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے پہلے کہاں تھیں؟ ظرف علم الہی میں. ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ اچھا چلیے اسٹیپ بائی اسٹیپ پیچھے چلتے ہیں. میں اور آپ جو یہاں پر تشریف فرما ہے، اس سے پہلے کہاں تھے؟ آغوش مادر میں تھے. آغوش مادر سے پہلے کہاں تھے؟ رحم مادر میں تھے. رحم مادر سے پہلے کہاں تھے؟ صلب پدر میں تھے. اچھا، صلب پدر سے پہلے کہاں تھے؟ ارادہ الہی میں تھے. ارادہ الہی سے پہلے کہاں تھے؟ مشیت الہی میں تھے. مشیت الہیہ سے پہلے کہاں تھے؟ علم الہی میں تھے. اچھا، اب یہاں پر بہت سی بیچ کی کڑیاں ہیں جو میں نے حذف کر دی ہیں. جنین کا جو سائیکل قرآن میں بیان ہوا ہے سورہ مبارکہ مومنون کی 14ویں آیت میں، کافی لمبی آیت ہے، اس میں اسٹیجز آف ایمبریو ڈیولپمنٹ بیان ہوئے ہیں جو زوالوجی میں بھی جیسے ہم پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ اہل علم کا گروپ ہے، مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فقط اشارہ ہی کافی ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت قلیل ہے. اچھا، اب ادھر سے جب نزول ہوگا تو کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے پوری کائنات میں جو کچھ تھا وہ کہاں تھا؟ علم الہی میں تھا. اور آپ دیکھیے قرآن کا اعجاز یہی ہے کہ یہ ترتیب بنوعن الفاظ کی ترتیب کے ساتھ محفوظ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. کہ حق سبحانہ و تعالی جب چاہتا ہے کہ کچھ ہو جائے تو ارادہ اس کے متعلق ہوتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم
اس مٹی سے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، کہ ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے نچوڑ سے خلق کیا، تو اگر ہم اس مٹی سے منتقل نہ ہوتے تو آج ایسے ہوتے؟ تو معلوم ہوا ہم پروردگار عالم کے امر سے منتقل ہوئے اس کی مشیت میں، مشیت سے منتقل ہوئے ارادے میں، اور پھر ارادے نے کن کہا اور فیکون ہو گیا۔ پھر فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر مٹی سے ہم منتقل ہوئے اسلاب میں، اسلاب سے منتقل ہوئے ارحام میں، ارحام سے منتقل ہوئے اس دنیا میں، اس طرح منتقل ہوتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں۔ اگر منتقل ہونے کا نام نہ لیتے، خوشی خوشی وہیں پر رہتے، تو آج نہ جوان ہوتے، نہ بوڑھے ہوتے، نہ یہ دنیا ہوتی، نہ یہ رونقیں ہوتی، نہ یہ خوشیاں ہوتی، نہ مال و جمال ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر شکم مادر میں رک جائے انسان خدا نخواستہ، تو موت یہ ہے کہ منتقل نہ ہو انسان، تو معلوم منتقل ہونے میں حیات ہے۔ آپ دیکھیے نا، جب بچہ رحم مادر سے منتقل ہوتا ہے اس دنیا میں تو جشن مناتے ہیں، سوگ تو نہیں مناتے نا، اس کو ولادت کہتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک موت ہے۔ غور کریں، اگر اس عالم کی نسبت موت ہے، اس عالم کی نسبت حیات ہے، ولادت ہے۔ ہر موت اسی طرح سے ہے کہ انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے، جیسے ہم ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں جاتے ہیں، پرانے گھر کو چھوڑ کر نئے گھر میں جاتے ہیں، پرانے گھر کو خالی کرتے ہیں، یہ موت ہے، نئے گھر کو آباد کرتے ہیں، یہ موت نہیں ہے، یہ انتقال ہے، یہاں ولادت ہوئی ہے۔ اب اگلے مرحلے میں آتے ہیں۔ جیسے ہی ہم شکم مادر سے اس دنیا میں منتقل ہوتے ہیں، سب خوش ہوتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ماں بھی خوش ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے، گھر والے بھی سارے خوش ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جی بچے کی ولادت ہو گئی،